کا تصور مقدسہ سے ہمیں میسر آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی کرامات اور پھر اولیاء امت کی کرامات. خوش نصیبی کہ آج کا جمعہ ہمیں نسبت امام علی مقام کے ذکر سے بھی نصیب ہو رہا ہے، اور انہی کے شہزادے جن کی وجہ سے یہ سارے عالم میں ہماری بھی عزت ان کی وجہ سے. تم لاہور والے ہو، تم داتا کی نگری والے ہو. قدوۃ الصالحین، زبدۃ العاشقین، امام العارفین حضرت سید عثمان بن علی حجویری داتا گنج بخش فیض عالم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی عرس مبارک کی بھی نوعیت اور آپ کی نسبت بھی ہمیں میسر. حضور دادا علیہ رحمہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنا ڈیرا لاہور میں نہیں لگایا، یعنی لاہور تو اندرون دروازوں کے اندر تھا، بھاٹی گیٹ کے سامنے، باہر اپنا ڈیرا لگایا. اور حضور داتا صاحب کی جو اساتذہ کی تعداد ہے وہ تقریباً 300 سے 400 کی قریب ہے. ہم لوگ اصل میں ہر ولی کو صرف کرامتوں کے اندر تولتے ہیں. میں اہل سنت اپنی چاہتا ہوں آپ اس چیز کو سمجھیں، کرامت بہت چھوٹی شے ہے ولیوں کے نزدیک. یہ ایسے ہے جیسے کوئی بالغ ہوتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، تو بلوغت کی علامات کو پسند نہیں کرتا جوان، مگر وہ بالغ ہونے کی علامت ہے. اسی طرح کرامت کو وہ خود سمجھ نہیں پسند کرتے کہ لوگوں کو پتہ چلے، مگر رب چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ میرا ولی ہے. آپ بہت بڑے محدث ہیں، مفسر ہیں، فقیہ ہیں، اور آپ کی کرامات کا کیا اظہار. میں اتنا جانتا ہوں آج آپ کے دور میں آپ اس طرح مجھ سے جو بالخصوص سوشل میڈیا کے علاوہ موجود ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ جہاں ذکر حضور داتا سرکار کی نسبت ہم رکھتے ہیں، وہاں بہت سے لوگ اس کو روکنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ خود متنازع ہے، پتہ نہیں ایسے ہے، پتہ نہیں ویسے ہے. مگر کیا وجہ ہے کہ ہر سال عرس کے موقع پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں اور ہر روز ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں؟ وجہ ہم اس کی وجہ ایک ہی سمجھتے ہیں کہ ان کی محبت صرف فرش والوں کے ساتھ یا فرشیوں میں ہوتی تو ختم ہو جاتی. زمانہ ختم ہوتا، نسلیں ختم ہوتی، محبت ختم ہو جاتی. میں اس کا یقین رکھتا ہوں کہ 984 سال میں آپ میں سے کسی پوچھتا ہوں، سید آپ میں کوئی نہ بیٹھا ہو، ان کے علاوہ سادات کا شجرہ بڑا محفوظ رہتا ہے. کوئی مجھے بتائے کہ ان کے 5واں دادا کون تھا، کوئی کھڑا ہو کر بتا دے مجھے. 6واں دادا کون تھا، کوئی ان کے پاس اس کی نسبت موجود ہو. مگر وہ کیا وجہ ہے؟ چھوٹے سے بچے کو بھی پوچھیں گے کہ حضرت داتا صاحب کہتے ہیں وہ داتا سرکار، وہ جن سے ہم گزر کے جاتے ہیں. یہ داتا سرکار کا تعارف، یہ محبت، یہ چاہت کا اعلان اس بات کا غماز و اظہار ہے کہ ان کی محبت فرشی نہیں ہے، بلکہ ان سے محبت عرش والے نے کی ہے، اور وہ عرش والے سے محبت والے ہیں. اور جس کی محبت کی نسبت عرش والے سے ہو جائے، رب سے ہو جائے، اللہ سے ہو جائے، اس کے محبوب سے ہو جائے، تو قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، سیجعل لہم الرحمن ودا، رحمان فرماتا ہے میں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں کوئی اور نہیں ڈالتا، میں ڈال دیتا ہوں. تو جس کی محبت رب ڈالے، جو رب کی محبت بن جائے،
اور پھر حدیث کی تشریح موجود ہے اس پر. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کو کسی سے محبت ہوتی ہے، ہائے 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 ہائے، یہ جملہ کتنا بڑا ہے سرکار کا. بھائی ہمارا محبت کرنا بنتا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، رزق دیا ہے، مال دیا ہے، ہم اس دنیا میں بھیجا ہے، زمین اس کی، جان اس کی، جسم اس کا، سب چیزیں اس کی، مگر ہائے ہائے واری جائے سبحان اللہ، واہ میرے مالک. حضور نے فرمایا کچھ ایسے ہیں تم نے کیا محبت کرنی ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اور جب اللہ کا کوئی محبوب ہو جائے تو جبریل کو بلا کر کہتا ہے جبریل مجھے اس سے محبت ہے، ہائے تم بھی اس سے محبت کر. اور جبریل فرشتوں میں جا کر اعلان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں فرشتوں مجھے رب کے حکم سے فلاں بندے سے محبت ہو گئی، تم بھی اس سے محبت کرو. رب کا پیغام وہ زمین پر اتر جاتے ہیں، جس کے دل میں ایمان کی خیر دیکھتے ہیں اس کے دل میں اس شخصیت کی محبت ڈالتے رہتے ہیں. ارے لوگوں، جن کے دربار اور مزار پر جا کر دکھی کیا گناہگار سے گناہگار شخص کو بھی خدا یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے، اور وہاں جو زمانے کے سامنے نہیں جھکتا، جب اس دربار پر جاتا ہے، اس دروازے پر جاتا ہے تو اپنی آنکھیں جھکاتا ہے کہ میں اللہ کے ولیوں کے پاس آیا ہوں. یہ ان کا عالم حضور داتا علیہ رحمہ. تو ہم ان کی نگری کے اس رہنے والے باسی جو اس وقت پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے فیس بک پر، تو یہ بھی ایک بتانا چاہتا ہوں. ہاں اصلاح طلب باتیں میں آخر پر لاؤں گا. اب میں آتا ہوں اس نسبت کے ساتھ کرامات اولیاء پر. آپ کو یاد ہوگا میں نے حضرت صدیق اکبر کی کرامت پر بات چھوڑی تھی، اور یہ سوال ہمارے ہاں چونکہ کتابوں کو پڑھا نہیں جاتا، مطالعہ نہیں کیا جاتا، اور پھر میں یہ بھی ایک گلہ کروں گا محبت کے ساتھ، ہمارے ہاں ہمارے پروگرامز کے اندر اہل علم کو اچھا موقع بھی نہیں دیا جاتا کہ وہ ساری بات پیش کریں. وہ کہتے ہیں 5-7 منٹ میں نا قرآن و حدیث 5-7 منٹ میں نا ایسے کیپسول کی مانند اندر پھینک دیں، سب چیزیں اس میں جمع ہو جائیں. ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ ہے. اگر سالن میں سے نمک کو نکال دے تو کیا حیثیت رہ جائے سالن کی؟ بولیے نا. بس آپ کو بات سمجھ لگ گئی میری. تو اب آج میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کی روایت بھی موجود ہے، بلکہ میں یہ بخاری کی حدیث دیتا ہوں آپ کو. بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضور کے ایک صحابی، یہ ہم نے پڑھی بھی تھی یہاں پر، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں کفار نے کسی طرح دھوکے سے قید کر لیا اور ان کو پھانسی چڑھانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے انہوں نے، یہ وہی خبیب بن عدی ہیں جن کے جسم کے حصوں کو کاٹتے تھے، مختلف حصوں کو. تو ابو سفیان بعد میں چونکہ مسلمان ہوئے تو وہ موجود تھا. تو ابو سفیان کہتا تھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تب مسلمان جب ہو گئے تب کی بات زبان بدل جائے گی. تب کہتا تھا کہ تمہارا جو حال ہو رہا ہے کہ جسم کے ہر جگہ سے میں چیرے لگا کر ہم بوٹیاں نوچ رہے ہیں، کبھی تمہاری انگلی کاٹ دیتے ہیں، کبھی یہاں زخم لگا رہے ہیں، تم تو چاہتے ہوگے کہ تمہاری جگہ اس وقت تمہارے نبی ہوتا. نعوذ باللہ من ذالک. حضرت خبیب کا عشق دیکھیں. آپ نے کہا ہائے ابو سفیان کیا بات کر دی تم نے، اللہ کی قسم میں تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا اس عالم میں بھی کہ میرے محبوب کے قدموں میں کوئی کانٹا بھی چمے اور میں بے چین نہ ہوں اور چین سے بیٹھا رہوں. ایسا کیسے ہو سکتا؟ وہ حضرت خبیب جو تاجدار کائنات کے عشق کے عالم میں ایسے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر انہوں نے ایک کمرے میں بند کر دیا، قید کر دیا. اب نہ کو کھانا تھا نہ پینا تھا، مگر وہ کہتے ہیں کہ جب بھی بخاری کی حدیث انہیں دیکھا گیا کہ آپ انگوروں کے گچھوں کے گچھے آپ کے پاس ہوتے اور آپ اس عالم میں بھی انگوروں کے گچھے مکہ میں بیٹھ کر قید کی حالت میں کھا رہے ہوتے. امام بخاری باب لائے ہیں، بندہ عنب کھائے
اور حتیٰ کہ مکہ میں اس وقت انگور نہیں تھے، عربی میں انگور کو عنب کہتے ہیں. یہ حضرت خبیب بن عدی کا عالم حضور کے صحابی ہیں. ایک اور صحابی حضور کے، ان کو علامہ ابن تیمیہ نے ان کی کرامت بیان کی. وہ بیان کرتے ہیں کہ بادل جا رہے ہیں مدینہ پاک میں نا، بادل چل رہے ہیں، بادل سے آوازیں آ رہی ہیں، اس باغ پر نہیں برسنا، وہ فلاں والے کے باغ پہ برسو. بادل بول رہے ہیں. اور وہ جب بادل برسنے لگ پڑے تو کسی نے ان سے پوچھا، ان صحابی سے، کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ بادل خاص طور پر نام لے کر بول کر کہہ رہے تھے فلاں کے باغ میں برسو، آپ ایسا عمل کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں اپنی پیداوار جو مجھے ملتی ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ میں اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں، دوسرا حصہ میں اسی زمین کی کاشت پر خرچ کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہوں. اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ بادلوں پر اللہ کا حکم جاری ہو اور بادل بول رہے ہیں. اب یاد رکھیں کرامت کیسے ہی اسے ہیں جو عقل میں نہ آئے. آج آپ کئی حیران ہو کر بیٹھے ہوں گے کہ یہ کیا، کون، یہ میں قرآن و حدیث سے متعین صحابہ کی کرامات بتا رہا ہوں، صحابہ کرام رضوان اجمعین کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں مشہور آپ کی کرامت خطاب فرما رہے ہیں. خطاب فرماتے ہوئے نہاوند میں حضرت ساریہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور آپ وہاں سے مسجد نبوی کے منبر رسول پر کھڑے ہو کر خطاب کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں. ابھی آپ اپنے گوگل سے مدینہ کا مسافت چیک کر لے نہاوند کی، ہزاروں کلومیٹر کی، آپ وہاں سے آواز دے کر کہہ رہے ہیں، اور حضرت فاروق اعظم کی آواز انہیں پہنچ گئی اور وہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو گئے. اور 6-7 ماہ بعد واپس آئے حضرت ساریہ، تو حضرت فاروق اعظم سے عرض کی امیر المومنین ہم فلاں دن جنگ میں جہاد میں جمعہ کے دن پہ تھے کہ ہم نے آپ کی آواز سنی، ہم پہاڑ کی اوٹ میں ہو کر پھر حملہ آور ہوئے، اللہ نے ہمیں فتح یاب کر دیا. کیا کہیں گے اسے؟ اور اس کے علاوہ مدد کرنا کسے کہتے ہیں؟ یہ اختیار ہے جو رب دیتا ہے اپنے بندوں کو. اور اس سے بھی عجب آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں جس کو مسلسل بیان کیا ہے، امام مسلم نے بیان کیا، امام ابن تیمیہ نے بیان کیا، امام ابو نعیم نے بیان کیا. میں یہ حوالے ساتھ ساتھ آپ کو دیتا جا رہا ہوں. اور پھر حضرت یحییٰ بن سعید القطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، اور یہ خاص شاگردوں میں تھے حضرت مولا علی اور مرتضیٰ کے بھی. ان کا نام حضرت عمران بن حسین ہے، سواد کے ساتھ. کیا نام ہے جی؟ ذرا میرے ساتھ ذرا دہرائیں، میں نے ہاتھ تو کھڑے نہیں نہ کروا رہا، نام تو یاد ہو نا. کیا؟ حضرت عمران بن حسین، عمران بن حسین سواد کے ساتھ. حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں ان کے بارے میں، یحییٰ بن سعید القطان کہہ رہے ہیں، تابعی ہیں، فرماتے ہیں 20 سال تک یا 30 سال تک یہ حال تھا عمران ابن حسین کا کہ صبح و شام فرشتے ان سے مصافحہ کرنے آتے تھے. اس کو امام مسلم لائے ہیں. مسلم شریف کے اندر حدیث صحیح ہے کہ حضور کے صحابہ کا یہ عالم کہ فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں، اور ایک نہیں 30 سال تک ان کا یہ عالم رہا. اور فرماتے جب بھی ہم ان کے دروازے پر جاتے صبح و شام تو ہمیں باقاعدہ آوازیں آتی جو سلام پیش کرتے فرشتے. ان نظر تو نہیں آتے تھے، کلام کرتے تھے، سلام پیش کرتے تھے حضرت عمران بن حسین کو.
یہ کرامت نہیں تو کیا ہے؟ آگے آ جائیں، حافظ ابن کثیر انہوں نے بیان کیا اس کو، امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں۔ ایک اور حضور کے صحابی ہیں حضرت علا الحضرمی، میرے نام ذرا دیکھتے جائیے گا، حضرت علا الحضرمی، بیٹھ جائیں ادھر ہی بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں ادھر ہی بیٹھ جائیں، ادھر ہی بیٹھ جائیں، حضرت علا بن الحضرمی، توجہ رکھیں، حضرت، پھر دوبارہ تیسری دفعہ نام لے رہا ہوں تاکہ یاد رہے، حضرت علا الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بحرین کے گورنر بھی ہیں، حضور کے صحابی بھی ہیں، اور بڑے زبردست قسم کے سپہ سالار بھی ہیں۔ اور آپ لوگوں کو جن کو پتا ہو کہ جو سعودیہ، بحرین، قطر جانتے ہوں تو راستے میں سمندر پڑتا ہے، پتا ہے اس بات کا؟ وہ جو ایک پل بنایا وہ بحرین کا اور سعودیہ تک کا، اس پل پر سے جب اس سمندر سے گزرتے تو کشتیاں چیزیں نہ ملتی، یہ ان کی کرامت امام بخاری لائے ہیں۔ یا تو پھر امام بخاری کی مانے یا پھر امام بخاری کا انکار کر دیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب سے امام بخاری کو مان لیا اور مطلب آیا تو امام بخاری کا بھی انکار ہو جائے، کر دے پھر تو کتاب ہی کوئی درست نہ رہی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جب ایسا معاملہ ہوتا تو جب کوئی نظر نہ آتی چیز کو، کشتی وغیرہ کو چیز، لشکر نے پہنچنا ہوتا تو یہ حکم یہ کہتے کہ چلو میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، سمندر میں اتر جاتے، پورا لشکر ایسے ہی چلتا جیسے زمین پر چل کر پار ہو رہا۔ یہ حضرت علا الحضرمی کا میں کرامت بیان کر رہا ہوں، کتب سیر اٹھائیں، بخاری اٹھائیں، آپ کو سمجھ آ جائے کہ حضرت علا بن حضرمی کون ہے، اپنے موبائل پر سرچ لکھیں اس واقعے کے ساتھ، آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا۔ حتیٰ کہ ایسا ہوتا کبھی بارش نہ ہوتی تو آپ ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے، بادل فوراً برسنا شروع ہو جاتے۔ میں کہتا ہوں یہ حضور کے صحابہ کا عالم، یہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کا عالم۔ ارے جو حضور کے آل کا عالم کیا ہوگا، حسین کا عالم کیا ہوگا، حسن کا عالم کیا ہوگا، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عالم کیا ہوگا، رب نے کیا اختیار دیا ہوگا اپنے مصطفیٰ کو، جن کے صدقے ہمیں دین ملا، یہ دین والے ہیں۔ اچھا جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا سے چلا جائے تو وہ کلام کرے؟ یہ حضرت زید ہیں، یہ زید بن حارثہ، ایک اور ہیں حضرت زید، امام بخاری ان کا ذکر اپنی تاریخ الکبیر میں لائے ہیں۔ میں ریفرنس کوڈ کرتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ، امام بہقی نے ذکر کیا ان کا، فرماتے ہیں حضرت زید کا سیدنا عثمان غنی کے دور میں انتقال ہو گیا، اور صحابہ نے بیان کیا، تابعین نے بیان کیا، محدثین نے لکھا کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے بعد از وصال بھی کلام کیا ہے، وفات کے بعد بھی باتیں کی ہیں۔ یہ حضرت زید وہ ہیں، اور لکھنے والے امام بخاری ہیں۔ سٹنڈ ہو گئے کہ یہ کیا بات کر دی انہوں نے، میں درست کہہ رہا ہوں۔ یہ امام بخاری تاریخ الکبیر میں لائے ہیں، یہ وہی امام بخاری ہے جن کی صحیح بخاری ہے۔ اس کے بعد ایک اور آپ کو حدیث سناتا ہوں، اس کو بھی امام بہقی بھی لائے، حافظ ابن کثیر بھی لائے۔ یہ اعتراض ہوتا ہے کیا صحابہ نے بھی مردوں کو زندہ کیا ہے؟ بتائیں کہاں لکھا ہے؟ سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بتائیں مجھے۔ ہم حضور غوث پاک کا جب ذکر کرتے ہیں کہ مردہ زندہ ہو گئے تھے، آئیں آپ کو آقا کے دور کی حضور کی موجودگی کی بات سناتا ہوں۔ ایک ماں صحابیہ مکہ سے ہجرت کر کر اپنے بیٹے کے ساتھ مدینہ پہنچی۔ جب مدینہ شریف میں پہنچی، سبحان اللہ، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت میں اسلام قبول کر چکی تھی یا ادھر آ کر کیا۔ ان کا بچہ تھا، راستے میں بڑی تکلیف کے بعد بیمار ہوا، بخار ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر کہتا ہوں امام بہقی لائے ہیں،
امام ابن کثیر لائے ہیں یہ روایات. انتقال ہو گیا, حضور نے آنکھیں بند کر دی, کپڑا ڈال دیا گیا. جب جنازے کے وقت آیا تو حضور نے کہا ان کی ماں کو بلاؤ, انہیں پتہ لگ جائے. ماں آئی, ماں نے جب یہ عالم دیکھا تو روتے ہوئے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیے. کہا مولا بس مجھے اور کوئی فکر نہیں ہے, ایک ہی فکر ہے, میں کافروں مشرکوں سے چھوٹ کر آئی تھی اسلام کی خاطر, اور میرا بیٹا تو نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا, تیری مرضی. مگر اتنا عرض کروں گا کہ یہ اگر یہ اسی طرح رہا تو اور کوئی بات نہیں, مشرکین تجھ پر اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر تان درازی کریں گے اور مجھے تانا دیا کریں گے کہ پھر جب تک ہمارے بتوں کے ساتھ تو رہی اور ان کو ماننے والی رہی تو تیرے بیٹے کو, تیرے خاندان کو کچھ نہ ہوا, اور جیسے ہی تم نے محمد مصطفیٰ کو مانا اور رب محمد کو مانا تو دیکھو تمہارا حال کیا ہو گیا. تمہارا سب سے قیمتی سرمایہ اللہ نے لے لیا. یہ کیا بات ہے؟ کہا میرے مولا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی یہ تان کرے, مشرک خوش ہوں گے, وہ الزام لگائیں گے. اتنا کہنا تھا, اس بچے کے پاؤں ہلے اور وہ کپڑا اٹھا کر زندہ ہو کر بیٹھ گیا. یہ میں آپ کو امام ابو نعیم کی, یہ امام بہقی کی حدیث سنا رہا ہوں, امام ابن حجر اسقلانی کے حوالے سے بھی آتا ہے. اب ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, صحابیاں ہیں, اور حضور میں کہتا ہوں آقا کتنے خوش ہوئے ہوں گے اس کا اخلاص دیکھ کر. حضور کی موجودگی کے اندر یہ کرامت ہو رہی ہے, اور یہ نبیوں کے ولی, نبی کا معجزے کا تسلسل ولی کی کرامت ہوتی ہے. اسی طرح ذکر آتا ہے, علامہ ابن تیمیہ نے ذکر کیا, حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اویس کہ حضور نے اپنے منبر پر جن کا تذکرہ کیا, اور جب تذکرہ کیا تو فرمایا کہ یہ میرا جبہ میرے اویس کو دینا. حضرت عمر فاروق اور مولا علی المرتضیٰ کو فرمایا, اور فرمایا کہ اسے جبہ دینا. اور وہاں حضور نے خطاب کے دوران حضرت اویس قرنی کی تعریف کی, حالانکہ حضرت اویس قرنی کی بالمشافہ ملاقات حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. وہ قرن میں تھے, حضور مدینے میں تھے, مگر حضور جانتے تھے اویس کون ہے. اس کا مطلب پتہ لگا حضور کے لیے زمانے کچھ نہیں, حضور اپنے غلاموں کو تب بھی جانتے تھے, اب بھی جانتے ہیں. کبھی شک نہ لائیں ذہن میں کہ پتہ نہیں حضور ہمیں پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے, یہ کبھی ذہن میں نہ لانا. ارے ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو حضور تو تب سے ہمیں جانتے ہیں. ہماری باتیں کیا کرتے تھے صحابہ کے ساتھ, ہمارے بارے میں باتیں کرتے تھے, فرماتے تھے صحابہ میں تمہیں اپنے بھائیوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کہتے یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں, حالانکہ فرمایا نہیں تم میرے صحابی ہو. فرمایا یا رسول اللہ آپ کے بھائی کون ہوں گے؟ فرمایا میرے وہ امتی جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا, بن دیکھے مجھ پر ایمان رکھتے ہوں گے. ہم اس قابل کہاں کہ حضور ہمیں اپنا بھائی کہیں, یہ آقا کی شرف دیکھے, کرم نوازی, کہاں ہمارے اعمال. وقت بالکل ختم ہو گیا. تو آپ کا جب وصال ہوا تو غیبی طور پر آپ کی قبر بھی کھد گئی اور آپ کا کفن بھی آ گیا اور آپ کو دفن کر دیا گیا. یہ حضرت اویس قرنی کی کرامت بیان کر رہا ہوں. اب ان کرامات کے تسلسل کے اندر بتانا مقصود یہ ہے کہ اس کا کلیتاً انکار کرنا کہ کرامت ہوتی کوئی نہیں. اب میں نے آپ کو تقریباً 4 جمعے ہم نے کوشش کی حقائق کے تصوف پر, تو کوئی اس کا انکار کر دے کہ ہے ہی نہیں, ہوتی ہی نہیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس پر پہلا جواب پہلے ان کتب کا اور قرآن کی آیتوں کا انکار کر دو, تاکہ انکار کرنے والا پھر چھوٹی چیز کا انکار نہ کرے, پھر قرآن و حدیث کا براہ راست کرے. اور اب دوسری طرف ہر جھوٹی سچی بات کو بھی اولیاء سے منسوب نہیں کرنا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے.
سند بھی صحیح ہو، کتب بھی صحیح ہو جہاں سے یہ بات ملے۔ حضور داتا علیہ رحمہ کی کرامت کا آج بھی اگر ظہور دیکھنا چاہتے ہیں، میں اس سے بڑی کرامت کیا بتاؤں کہ اب بھی بندہ 24 گھنٹے میں کبھی اس دروازے پہ چلا جائے، جو بالخصوص ان کا لنگر ایسا چلتا ہے کہ بھوکا کوئی نہیں رہتا ہے۔ اور ان کی اس سے بڑی کرامت کیا ہے، 984 سال پہلے وصال فرما گئے، مگر آج بھی ذکر کرے تو ایسا لگتا ہے جیسے تازہ تازہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اور آپ کی تعلیمات کا نچوڑ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک بدھا کہتے ہیں یہ جو جین مت کے جینی اور بدھ پرست، بدھا گوتم بدھ کے ماننے والے، آپ سفر میں تھے تو ایک بدھا ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر اڑ کے چلا جاتا، وہاں سے تیسرے پہاڑ پر اس کی ملاقات حضرت داتا جلیجویری سے ہوئی۔ حضور داتا صاحب نے پوچھا، بھئی تم یہ کیسے کر لیتے ہو، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر، دوسرے پہاڑ سے تیسرے پہاڑ پر، یہ تم کیسے اڑ لیتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنے نفس کے خلاف چلتا ہوں، تو مجھے یہ طاقت مل گئی ہے نفس کے خلاف چل کے۔ حضور داتا صاحب نے کہا اچھا آپ کو یہ ساری طاقت نفس کے خلاف چل کے ملی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا پھر اپنے نفس کے خلاف چل کے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لو، تاجدار کائنات کی رسالت کا اور رب کی الوہیت کا کلمہ پڑھ لو، بات بن جائے گی۔ اور پھر اگلی احتیاطی بات جو میں دینا چاہتا ہوں، یہ ڈھول ڈمکا کرنا، یہ پیٹرول لگا کر وہ آگ سے باہر سے شعلے نکالنا، یہ تو وہ راجو کا کام تھا، جوگی جو راجو تھا، یہ حضور داتا صاحب کا کام کب سے ہو گیا اور ماننے والوں کا کب سے؟ چادر لے کے جانا تو چادر کے نام کے اوپر سگریٹ بھی چل رہے ہیں، خرابیاں بھی چل رہی ہیں، نام بزرگوں کا چل رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ خدا را ان باتوں سے بچے، اس سے بزرگوں کی تعلیمات کو نقصان ہوتا ہے۔ حضور داتا صاحب کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے خالص صرف اللہ اور اس کے رسول کے ہو جاؤ۔ اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے۔ وما علیہ